السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کرتے ہیں سیریز میں فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ کی۔ ایک پیرنٹ کے سمجھ آنے سے جو بچے کو فائدہ ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ یا تو ساری فیملی انوالو نہیں ہوتی یا ہمیں فیملی کو انوالو کرنے کے طریقے نہیں آتے اور اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ کیسے خود بھی انوالو ہوا جائے، اپنے کانسیپٹس کو بھی ٹھیک کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، جس میں ہم نماز سے ریلیٹڈ ڈسپلن جو بچوں میں اور جو گھر کے افراد میں ہونا چاہیے اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم فالو کر رہے ہیں یہ منتخب جو صحیح بخاری سے احادیث ہے، 100 احادیث کے نام سے الہدا پبلیکیشن سے آپ کو یہ مل سکتی ہیں۔ آج کی حدیث ہے ان عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں سے ہمیں جہاں پہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کانسیپٹ سمجھ آنا چاہیے، وہ ہے پرائیورٹی سیٹنگ، ترجیحات کو سیٹ کرنا، کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، کیونکہ ایسے معاملات میں سب سے زیادہ بکھری ہوئی تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہر طرح کے پریشرز ہیں، ایک چھوٹا بچہ، ایک بڑا بچہ، پھر میک اپ، پھر سسرال، پھر گروسری، پھر کھانا بنانا، اب ناشتہ کا کام کرنا، اب بچوں کو پڑھانا، اب ایک بچے کو ٹیوشن پہ لے کے جانا، ایک کی کوئی فارم سبمیشن کرانا اور میاں کی بھی ڈیمانڈز پوری کرنا۔ اور اس سارے چکر میں اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کون سے کام کو میں نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے۔ مرد حضرات بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ، یعنی جو وہ بزنس کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، صبح سے شام محنت کر رہے ہیں، خاندان کے لیے کر رہے ہیں، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کو نیڈز نظر آتی ہیں، ان کو وانٹس نظر آتی ہیں اپنی فیملی کی، اور ان کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے میری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، ایک عمر کا حصہ ہے جس میں میں کام کر سکتا ہوں۔ جب وہ انڈسٹری میں کہیں جاتے ہیں تو ان کو کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن نظر آتا ہے، اس میں بھی ان کی ترجیحات میں، حالانکہ وہ فیملی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن فیملی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بیوی کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن بیوی کو بتا نہیں پاتے، بچوں کے ساتھ ان کا کئی دفعہ بڑا ڈسٹنس ہو جاتا ہے۔ اور ان معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں والدہ گھر میں پریشان نظر آ رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، بچے یہ دیکھ رہے ہیں، اور والد وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو گلٹ ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے، تو وہ بہت سی ایسی چیزوں کی لبرٹی دینا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر دینی نہیں چاہیے، اور مائیں پھر اور پریشان ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے وہ جو ڈائنامکس ہیں بڑے مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ روزانہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ نماز کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، وقت پر قائم کرنا ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، اور پھر زندگی میں جہاد بھی ہونا چاہیے۔ آپ ان کے کنیکشن کو بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے ہم بہت سی باتیں اپنے لیے انٹرنلائز کر سکتے ہیں۔ ہر دوسرے پیرنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ بچہ وقت پہ کام نہیں کرتا، تو اگر آپ ان کو نماز کی پابندی سکھانا شروع کر دیں گے تو ان کے بہت سے کام وقت پر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے لیے بھی یہ نہیں کرنا کہ میں سارے کام ختم کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، پھر میں اینڈ میں نماز پڑھوں گی،
کیونکہ جب ہم اپنی نمازوں پہ بھی اس طرح توجہ نہیں دیتے صحیح طرح جس طرح دینی چاہیے تو وہاں پر بھی مشکلات آتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پر نماز کی پابندی کی بات کی گئی ہے وہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر واش روم جانے کی نیڈ ہے تو پہلے اس کو پورا کر لو, اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لو. یعنی آپ کو کچھ اس میں فلیکسیبلٹی بھی اس طرح دی گئی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پر یہ ترجیحات میں تو ہے لیکن اس کو سلائٹلی ڈیلے کیا جا سکتا ہے. سلائٹلی ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا پورا وقت ہی گزار دیا, ظہر کا وقت ہی گزار دیا اور عصر یا مغرب کے ٹائم پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. سلائٹ ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے افضل اول وقت میں جو نماز پڑھنی تھی چلیں اس میں کوئی 15 منٹ کا گیپ آ گیا تاکہ آپ کو کوئی اگر ضروری کام کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ خاص طور پہ ماؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے کسی کو واش روم جانے کی نیڈ ہے, کوئی بچہ اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو ماں کئی دفعہ بچے کے سامنے جب بات کر رہی ہوتی ہے کہ نمازیں بھی میری ٹھیک نہیں, عجیب مشکل ہے, تم نے خرابی پیدا کر دی ہے میرے لیے, تو وہ یہ سمجھ نہیں پاتی کہ ایسے جملے بولنے سے میں اپنے لیے بھی ظاہر ہے مشکلات پیدا کر رہی ہوں اور بچے کو میں کیا ایک میسج دے رہی ہوں کہ بھئی آپ کی نیڈ جو ہے اس کو پورا کرنا میری پرائیورٹی میں سے نہیں ہے. اور بچے انسیٹ طریقے سے کئی دفعہ ایسے جملوں سے نماز سے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ والدین کی عزت کرنا, جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ والدین کے کیسے خیال کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ کے آگے جھکنا نہیں آتا وہ والدین کی فرما برداری کیسے کرے گا, عزت کیسے کرے گا؟ تو نماز کا ایک جسے کہتے ہیں نا رولنگ افیکٹ ہوتا ہے. نماز جو پڑھتا ہے آٹومیٹیکلی اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنی ہے, اور والدین کی عزت جو ہے پھر اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی. اور پھر انسان ایسا ہی انسان ہوتا ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ اسٹرگل کرنے کی طرف جاتا ہے کہ جو کام بھی مجھے کرنا ہے مجھے اللہ کی خاطر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تینوں اہم کام ہیں اور تینوں کاموں کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنا ہمیں جیسے اس حدیث سے ہی پتہ چل رہا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں بھی فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ, اپنے اوقات کے ساتھ. کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جو جاب پہ جاتے ہیں, خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے جو جاب بھی کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ سارا دن مجھے جاب میں ٹائم نہیں ملتا تو میں گھر آ کے اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیتی ہوں. اب دیکھیں جو انسان اکٹھی نمازیں پڑھ رہا ہوگا اس کی کیا کوالٹی ہوگی نا, وہ تو صرف خانہ پوری کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو نماز آپ کو ڈسپلن سکھا رہی ہے, جو 5 اوقات کی نمازیں جس طرح سے ان کو پلیس کیا گیا ہے, وہ ڈسپلن ہم اپنی زندگی میں سے کھو دیتے ہیں. تو نماز کی پابندی 5 نمازیں پڑھنا اور ان کو اپنے وقت پہ پڑھنا, اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہاں سے ہمیں جو میں بات کر رہی تھی کہ ترجیحات کے اوپر بھی ہماری نظر جانی چاہیے. یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو اہم ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ارجنٹ ہوتے ہیں, نہ بھی کیے تو کچھ نہیں ہوگا, نہ دنیا کا آپ کا نقصان نہ آخرت کا نقصان, جس کو ہم یہاں پہ کالم نمبر 4 میں دیکھ سکتے ہیں. ان کو ایلیمینیٹ کر دیں, ختم کر دیں. ان کو آپ نے پرائیورٹی نہیں دینی. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے چلو اور شاپنگ کے لیے چلے, اور ضرورت نہیں ہے, بس ویسے ہی جانا ہے, آپ کے پاس کوئی اور اہم کام ہے جو آپ کو کرنا ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہوئے غمزدہ نہیں ہونا. کچھ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ بھی یا ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فضول کام مت کرو, اجازت نہیں دیتے ایسی ایکٹیویٹیز کی, تو وہ ہر جگہ یہ پورٹرے کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ کتنا ظالم ہے کہ مجھے اجازت نہیں دیتا. حالانکہ وہ کام اگر آپ 10 سال بھی نہ کریں نا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیرنٹنگ کے لیے نقصان دہ ہیں یا آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو ہر جگہ بیٹھ کے ہم ایسے بات نہ کریں کہ میرا شوہر یا میرے ان لاز یا میرے گھر والے بڑے ظالم ہیں, مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے. کیونکہ آپ دیکھیں آگے جا کر بچے بھی یہی کام کرتے ہیں, ٹائم ویسٹر میں پڑے ہوتے ہیں, اسکرین کو اتنا زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کو روکا جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, وہ ہر جگہ جا کے یہ بات کرتے ہیں مائی پیرنٹس آر ٹو اسٹرکٹ, میرے پیرنٹس بہت سخت طبیعت ہے. اور اگر کوئی
صاحب داڑھی والے ہوں اور جو والدہ ہیں وہ حجاب والی ہوں تو عام کوئی انسان بھی دیکھ کے سوچتا ہے یہ جو مولوی ہے نا یہ تو ہوتے ہی اسٹرکٹ ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جی انہوں نے کیونکہ نماز کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنایا ہے اور نماز ان کو سکھا رہی ہے کہ اپنی ترجیحات کو کیسے سیٹ کرنا ہے, اور وہ یہی چیز اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ غلط چیزوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, تو وہ ان کی ہر ایک کو سختی اور شدت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اہم نہیں ہوتے لیکن اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اپنی پرائیورٹی ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے, آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے, آپ نے بچے کے لیے کوئی مارکیٹ جا کر کوئی ضروری چیز لے کر آنی ہے, اور اس ٹائم پہ کوئی اور شخص آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ کا وقت مانگ رہا ہے. فرینڈز ہوتی ہیں اکثر, کال کر دے گی تم میرے پاس آؤ. اچھا, میکے اور سسرال کی جنگ میں بھی یہ ہو جاتا ہے, جیسے ایک خاتون کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے سسرال والوں کا اس نے خیال رکھنا ہے. ساس بوڑھی ہیں, سسر ہیں, ان کو کھانا دینا ہے, کچھ اور ذمہ داری ہیں, اور میکے سے فون آ جائے گا اتنا اچھا موسم ہے, ہم نے تمہارے پسند کا پکوان بنایا ہوا ہے, آ جاؤ کھانے کے لیے. اس ٹائم پہ بھی پھر ہماری پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے کون سے کام کرنے چاہیے. ہم صرف ایسی باتیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب بھی میں میکے جانا چاہتی ہوں مجھے کوئی جانے نہیں دیتا. تو ایسے موقع پہ ایسے کاموں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. ڈیلیگیٹ اس طرح ہوتا ہے, پوسٹ پون کر دیتے ہیں, کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں. ان کو کہہ دیتے ہیں جب میں نیکسٹ ٹائم اس دن فلان دن تو میں نے آنا ہی ہے, جب میں آؤں گی تو تب آپ میرے لیے بنا دیجیے گا, اگر تب نہیں بن سکتا تو آپ میرے لیے فریزر میں رکھ دیں. کوئی آیا ہوا ہے تو میں ابھی نہیں آ سکتی, ویڈیو کال کر لیتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایسے ایڈجسٹ کیا یا ایسے آگے پاس کیا کہ جو آپ کے گھر کے اپنے کرنے والے کام ہیں وہ بری طرح متاثر نہ ہوں. پھر اس کے بعد کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں, ان کو دیر اینڈ دین کرنا ہوتا ہے, ان کو کریں, اس پہ آپ سستی نہ دکھائیں. جیسے بچے بھی بیٹھے رہتے ہیں, ہوم ورک, کلاس ورک, اٹھو برش کر لو, نماز پڑھ لو, کھانا کھا لو, اچھا ابھی ٹھہریں. تو جب ہم اپنے اندر یہ مزاج لے کر آئیں گے کہ جو کام جس وقت کرنے والا ہے وہ ہم فوراً اس وقت کرتے ہیں اور کوئی ایسا فرسٹریشن کا اظہار نہیں کرتے, تو بچوں کے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے یہ مزاج آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ نماز کی ہے کہ نماز کو آپ وقت پہ ادا کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کام کرنے والے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اب یہ کرنے والا ہے, اب اسکول جانے والا ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑیں تو سوچ رہے ہیں کہ شام کو 4 بجے میں نے کیا کام کرنا تھا, اور اس کے بارے میں وہ ویلا مچ رہا ہے. یا یہ کہ اگلے دن جو ہے کہیں آنا جانا ہے, اس کی جو ہے پریشانیوں کا ہم اظہار کر رہے ہیں. تو ہم ہر وقت ایک ان پلیزنٹ موڈ میں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, تو ان کے اثرات بچوں پہ ایسے جاتے ہیں کہ نمازیں بھی چھوٹتی چلی جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اہمیت ہے کسی کام کی وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے. پھر یہ کہ بہت سے کاموں کی پلاننگ بر وقت ہونی چاہیے. جب وہ چیز ارجنٹ نہیں ہے, آپ کو فوراً نہیں کرنی, تو آپ ان کاموں کو پلان کرتے رہا کریں. ہر عمر کے بچے کے لیے پلان کرنا کہ اس کو نماز کیسے پڑھانی ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز سے محبت کیسے دلانی ہے, جو صرف فرائض پڑھتا ہے اس کو سنتوں پہ کیسے لے کر آنا ہے. لانگ ٹرم پلان کریں. ایک دن سر پہ کھڑے ہو کے ان کو سختی اور شدت سے نہ کہیں کہ اب بھی تم نہیں پڑھو گے تو کھانا نہیں ملے گا, اگر یہ نہیں پڑھو گے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور اس نماز کا فائدہ نہیں. یعنی جو کچھ بچہ کرتا ہے اس کو میکسیمائز کرنے کے بہت سارے پلانز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, جس کو آپ سال ہر سال پر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ وہ لوگ, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کالم نمبر 4 کو دیکھیں, جو لوگ ٹائم ویسٹرز میں اور ایسے فضول کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں, وہ نہ رسپانسبلٹی کو لیتے ہیں, نہ اپنے کام صحیح طرح سے کرتے ہیں, اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لوگوں سے وہ بس بہت کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی ترجیحات کو نہیں سمجھتے, دوسروں کی ترجیحات کے مطابق چلتے ہیں, ان کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا آتا, تو ان کا فوکس ہی شارٹ ٹرم ہوتا ہے. ہر وقت وہ کرائسس میں رہتے ہیں. وہ ان کے اندر ایک قسم کی منافقت سی آ جاتی ہے, دل میں کڑن ہے, کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے پلانز بنائے ہوتے ہیں تو وہ ان سے ہو ہی نہیں پاتے. ان کو لگتا ہے ہر وقت کہ لوگ مجھے بلڈوز کرتے ہیں, لوگ میرا خیال نہیں کرتے. ان کو ہمیشہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں وکٹم ہوں. ان کے ریلیشن شپ بھی اچھے نہیں چل رہے ہوتے. جو لوگ ہر وقت یہ سوچ ہوتے ہیں کہ ابھی جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہوتی,
تو وہ سٹریس میں رہتے ہیں، برن آؤٹ میں ہوتے ہیں. آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا اگر وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں، بچوں کو نکالتے نکالتے ان کی حالت بری ہوئی بھی ہوتی ہے جب تک کہ وہ بچے اسکول نہ پہنچ جائیں. ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت لگتا ہے کہ کبھی ادھر آگ لگی ہے، کبھی ادھر آگ لگی ہے، اس کو بجھا رہے ہیں. جو لوگ پلاننگ کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بیلنس ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، تھوڑے بہت کرائسس ہوتے ہیں جس کو وہ مینج کر لیتے ہیں. تو یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ وہ ہے کہ ہم جب نماز کا وقت نہیں ہوا ہم اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی مغرب کی نماز کا وقت آنے والا ہے، بچہ اس وقت تھکا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، اپنی انٹرسٹ کا کام کر رہا ہے، اس کو کیسے اٹھانا ہے. یا یہ کہ اگر میں نے بچے کے گیم کا وقت رکھنا ہی ہے تو اس نماز سے پہلے تو نہ رکھوں کہ بچے کے لیے اٹھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، اپنی گیم نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا، نماز کے بعد رکھ دوں اور کسی طریقے سے پہلے اس کو نماز کی طرف لے کے جاؤں. یا یہ کہ بچے کی پوری زندگی کو میں نے کیسے ڈسپلن کرنا ہے. تو یہ سارے پرنسپل ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ کس طرح ہم کام کریں گے. اور یہی بات آپ دیکھیں، جیسے ہی ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کو اپنے وقت پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری لائف ڈسپلن ہو جاتی ہے. مجھ سے ایک مدر نے پوچھا تھا کہ میں نمازوں کو آرگنائز نہیں کر پاتی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ، اسپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہوں اور ان کی ایجز آپس میں قریب قریب کی ہوں، ان کو چیلنج ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ یہ نہ کہا کریں کہ جی مثلا میں نے 9 بجے 10 بجے یہ کرنا ہے. آپ اس طرح بات کیا کریں کہ میں نے فجر اور ظہر کے درمیان یہ کام کرنا ہے، ہم مغرب کے بعد ملیں گے، عشاء کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، یا عشاء سے پہلے ہم کھانا کھا لیں گے. یعنی آپ اپنے پورے دن کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ نمازوں کے حساب سے کیا کریں. جب آپ نماز کو بیچ میں لائیں گے تو آپ کو بھی کانسٹنٹ ریمائنڈر رہے گا کہ وہ نماز ہے جو میں نے ادا کرنی ہے. اور کیونکہ آپ نے دوسرا کام بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے اٹیچ کر لیا ہے اپنی نمازوں سے، کیونکہ نماز آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے معاملے میں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ پہنچی، میں نے وقت پہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب ہم نمازوں کو بیچ میں لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں نماز کی ادائیگی کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ آپ اپنی کوالٹی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بہتر کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر ہمیں مائنڈ فل ہونا ہے. کہاں پر؟ گھر میں مائنڈ فل ہونا ہے. ہم اپنے ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں کہ نماز بچے کیسے پڑھیں، ہم کیسے پڑھیں، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں. پارٹی ہے، چاہے گھر میں ہے، کسی کے گھر جانا ہے، اس میں کون کون سی نمازوں کے آنے کا امکان ہے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. شاپنگ کے لیے یا ویسے کوئی گروسری کرنے کے لیے ہم مارکیٹ گئے ہوئے ہیں. اب سردیوں کے جب دن ہوتے ہیں تو نمازیں بہت قریب قریب آ جاتی ہیں، تو تب ہماری کیا پلاننگ ہوگی، کس طرح سے ہم کام کریں گے. کوئی فن ٹرپس ہیں بچوں کے ساتھ، پکنک پہ گئے ہوئے ہیں یا کہیں اور کسی کو وزٹ کر رہے ہیں، کہیں آنا جانا ہے، اس وقت بھی مدر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی نماز آئے گی. اور اس کو نا اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہوتا کہ بچوں کی زندگی میں سے یا فیملی کی زندگی میں سے سارا فن نکال دیں. ہم نے وہ ایک لیکچر پریپیئر کیا کہ نہیں پہلے ہم نمازوں کا سوچیں گے. آپ اپنے ذہن میں پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ جی کہاں پر نماز آئے گی. آپ نے جا نماز رکھ لیے، آپ نے کوئی پانی کا انتظام دیکھ لیا، واش روم جانے کا سوچ لیا، اور جب وہ نماز کا وقت قریب آیا تو آپ نے بڑے پلیزنٹ طریقے سے سب سے کہا چلو پھر ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے کھانے میں، چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. یا پارٹی ہے تو ہوسٹ سے پوچھ لیا کہ ہم کہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. بچوں کے لیے کیسے موٹیویشن رکھی کہ وہ نماز پڑھ سکیں. پھر اس کے بعد اگلی ایک حدیث آتی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے نا کہ مرد کی جو نماز ہے اس کو 7 کنڈیشنل کیا گیا کہ وہ مسجد میں پڑھے. مرد کے لیے یہ والی جو ڈسپلن ہے یہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری مساجد خالی ہوتی ہیں. اکثر گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ مرد کا یا تو ڈسپلن درست نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ درست نہیں ہے، پرائرٹیز درست نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے ان کی لائف میں، اس لیے کہ وہ ایک طرف کو ڈھلک گئے ہیں. اب ہم جا کے اپنے مرد حضرات کو تو بار بار اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے، اب مسجد کیوں نہیں جاتے، اب مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے. لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے جو گھر میں ہیں، یہ ایک ڈسپلن قائم کر سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر کے یہ سکھا بھی سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں.
مسجد میں جا کے جو پڑھنا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے کہ سورہ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، افسوس ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو اپنی نماز میں سستی دکھاتے ہیں، ہیڈ لیس ہیں، ساہون، بہت زیادہ سستی کا رویہ ہے. کون سے نمازی ہیں یہ؟ اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اپنی ریگولر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، یا جان بوجھ کر بھولتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بھول کے آپ کو خیال نہیں رہا اور ایک دم یاد آیا، وہ تو کبھی کبھار کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا روزے کی حالت میں بھی کئی دفعہ انسان نے پلان نہیں کیا ہوتا لیکن ایک دم کچھ کھا لیتا ہے. اور بھی کتنی عبادات ہیں جن میں انسان بھول سکتا ہے، لیکن ہر وقت ہی بھول جانا، او ہو اچھا بھول گئی، چلو کوئی بات نہیں کل سے شروع کروں گی، کل سے پرسوں سے، کنسسٹنٹ نہ ہونا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی.